जिनके पास यीशु है, अजीब ही खुशी है उनके अंदर, और वो खुशी बयान नहीं कर सकते। लोग उन्हें मारते हैं, वो कहते हैं मार दो। लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, वो कहते हैं कत्ल कर दो। कोई बात नहीं, पर हम उस खुदा पर बिलीव करते हैं जो रूह और जान को दोनों पर इख्तियार रखता है। कई दफा इंसानों में अगर खुशी देखी जाए तो हम उस वक्त खुश होते हैं जब हमारे पास चीजें ज्यादा होती हैं, जब कोई बड़ा काम होता है। और मैं अक्सर देखता हूं, पाकिस्तान में भी ये था कि जब ईस्टर आता था, रेजरेक्शन आती थी, तो लोग कई दफा कपड़े भी नहीं सिलवाते थे। बड़ा दिन आएगा फिर सिलवाएंगे। ये मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं कि क्रिसमस को ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है और ईस्टर को, क़यामतुल मसीह को, रेजरेक्शन डे को हम उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हालांकि अगर आप ईदुल क़यामतुल मसीह की अहमियत को समझें, अगर आप उसके मुतल्लिक जानें, तो आपका दिल इस दिन के अंदर इंतहाई खुश होगा, क्योंकि आज के दिन आपको फतह मिली। आज का दिन आपकी जिंदगियों के लिए खुशी बन गया। फ्राइडे बिकेम डिप्रेशन। फ्राइडे का दिन मायूसी का दिन, परेशानी का दिन, दुखों का दिन, और वो दिन जिसके अंदर सारे वादे टूटते हुए नजर आ रहे थे। जुमेरात का दिन, जुमे का दिन, जिसमें वो सारे वादे शागिर्दों को खत्म होते हुए नजर आए। और अगर आप हवाला पढ़ना चाहें तो बाइबल में लूका की अंजील उसके 24वें बाब में पढ़ें, जो अमावस की राह पे जा रहे थे। वो कहते हैं कि एक शख्स आया जिसने कहा वो नजात देगा, पर इन्होंने उसको भी मरवा दिया। दे वर इन डीप डिप्रेशन। थर्सडे, फ्राइडे डिप्रेशन, सैटरडे मायूसी, डिसइल्यूजन। लेकिन एक सुबह आई, और वो सुबह कैसी थी? जिसकी किरणों में शिफा थी और फतह थी। और ऐसी सुबह दुनिया में आज तक कभी नहीं चढ़ी कि कोई शख्स कब्र पर फातेह हुआ हो और उस दिन सूरज, चांद, सितारे आसमानों पर भी उसके शादियाने बजाते हों। ऐसी सुबह थी नहीं, ना बनाई गई। ये एक ही सुबह थी जिसको आज तक हम सेलिब्रेट करते हैं। अब फ्राइडे वाले दिन नहीं हर फ्राइडे चर्च में इकट्ठे होते। नो, कभी आपने देखा है गुड फ्राइडे को, फ्राइडे वाले दिन भी वर्शिप की जाए रेगुलर? नो, यू डू वंस। लेकिन संडे आप हर वीक आते हैं। कुर्बानी को आप याद करते हैं साल में एक दफा, कफारे को। लेकिन संडे आप एवरी वीक करते हैं याद, क्योंकि यह फतह मंदी का दिन है। इस दिन में बहुत सारी बातें वजूद में आई। इस दिन के अंदर खुदावंद ने डिप्रेशन को, फियर को खत्म किया। इस दिन के अंदर शैतान के सर को कुचल डाला। इस दिन के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर चीज को खुदावंद ने अपने पांव तले मसला, और उसका नाम मौत था। मौत का कोई सामना नहीं कर सका, लेकिन मेरे मसीहा ने किया, हमारे यीशु ने किया। और जब वो सलीब पर थे तो उनको यह कहा जाता था, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से नीचे उतरा। पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो कब सलीब से नीचे उतरेंगे। उनको अपनी टाइमिंग पता थी कि वो कैसे उतरेंगे। कई दफा हम लोग खुदावंद को कहते हैं, यीशु को कहते हैं, आई नीड मिरेकल बट माई वे, मेरे तरीके से मिरेकल होना चाहिए। अभी उतर के दिखा तो मैं जानूं। वो कहते हैं हम तुझ पर भी ईमान ले आएंगे। भाई यीशु मेरे लिए काम कर, फिर मैं तेरे पे ईमान ले आवांगा। मुझे बड़े कॉल्स आती, भाई साहब मेरे लिए दुआ करो, अगर यीशु है काम करेगा तो फिर मैं तो ईमान ले आवांगा। तो मैं कहा जे ना कीता तो फिर तेरे ईमान ले लाने से या ना लाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे फर्क पड़ेगा। अगर तू उस पर ईमान लाएगा तो अपनी जिंदगी बचा लेगा। कई दफा हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आज के दिन के लिए मैं सोच रहा था जल्दी से चंद एक बातें हम सीखेंगे आज के दिन के हवाले से।
اور جتنے آن لائن بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں دنیا کے کسی خطے سے بھی، ہم ان کو بھی عید قیامت المسیح کی عبادت میں یہاں پر ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 17 and 18 میں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ کون یہ بات کر رہا ہے؟ یسوع المسیح۔ دیکھ میں زندہ ہوں، لوگ مجھے مرا ہوا سمجھتے ہیں۔ آج بھی قادیانیوں کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں یسوع کی قبر کشمیر میں ہے، اس کے بچے تھے۔ They don't know Jesus. They don't know Messiah. وہ اس شخص کو مسیح مانتے ہیں جو باتھ روم میں مر گیا، پر ہمارا مسیح زندہ ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مسیح کسے کہنا ہے۔ آنے والا، دی انوائنٹڈ ون، جو خدا سے نکلا، جس کے اندر خدا ہے، جو خدا کی باتیں بتاتا ہے، جو خدا کا روپ ہے، جو یہ کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جو آسمانوں پر اختیار رکھتا ہے، جو پانیوں پر اختیار رکھتا ہے، جو کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں، جو کہتا ہے تو چیزوں کو پروڈیوس کر دیتا ہے۔ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو کہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا، یس I tasted death، تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ موت آخر نہیں ہے۔ مرا اس لیے کہ تمہاری زندگیوں سے موت کا خوف ختم کر سکوں، کہ موت کوئی چیز نہیں، موت کی کوئی حقیقت نہیں، موت ایک دروازہ ہے میرے پاس آنے کا۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے میرے پاس آنے کا دروازہ ہے، اور وہ لوگ جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے موت ہیل کا دروازہ ہے۔ میں اس لیے آیا کہ تمہیں بتاؤں کہ میں مر گیا تھا، دیکھ اب زندہ ہوں۔ I am resurrected Christ۔ آپ کو پتا ہے کہ جس قوم میں سے ہم نکلے وہ مسیح کی مصلوبیت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ زندہ اٹھایا گیا۔ اگر مسیح کی گواہی میں سے اس کی موت کا ذکر نکال دیں تو زندہ اٹھانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ زندہ تو ایلیا بھی اٹھایا گیا، زندہ تو ہنوک بھی اٹھایا گیا، لیکن اگر موت پر فتح کا ذکر ختم کر دیں، جمعے کا دن نکال دیں، تو ہماری گواہی ادھوری ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے یہ دونوں دن امپورٹنٹ ہیں، فرائیڈے اینڈ سنڈے۔ وائی وی کال گڈ فرائیڈے؟ کیونکہ خداوند نے لعنت کو راست بازی میں بدل ڈالا۔ وہ لعنتی موت جو صلیب پر دی، خدا نے اسی سائن کو جو لعنت کا نشان تھا، جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا تھا، وہ لعنتی کنسیڈر کیا جاتا تھا، خدا نے اس کے لیے اس نشان کو میرے اور آپ کے لیے بلیسنگ بنا دیا۔ اس دن خدا نے ہسٹری کو چینج کیا، پر لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئی تھی کہاں پہ یار یہ کیا مطلب ایک شخص مر گیا اب کیا چینج ہوا ہے؟ Because they don't have spiritual eyes, they cannot see what happened on آسمانوں پر کیا ہوا، وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن آج کے دن خداوند نے سب کو بتا دیا آسمانوں پر کیا ہوا تھا۔ Today was the day جب خداوند نے پروکلیم کیا، Today was the day کہ ریزوریکشن ہماری زندگیوں میں کیا ڈیفرنس پیدا کر سکتی ہے۔ Today was the day جب خداوند یسوع مسیح نے کلیم کیا who he is، وہ کون ہے۔ ریزوریکشن والے دن آپ کو پتا ہے ہیرودیس کے پاس گئے تو ہیرودیس نے اس کا تمسخر اڑایا اور کہا میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا، تو بھی بڑا بزی ہوتا تھا پبلک میں بھی بڑا بزی ہوتا، بلاؤ لنگڑوں کو، کوڑیوں کو، ذرا اس سے کوئی معجزہ تو دیکھیں۔ میں ریفریز کر رہا ہوں اس بات کو، ایسے ہی کہا ہوگا، کہتا ہے کوئی معجزہ تو دکھا، جیسے تماشا نہیں ڈگ ڈگی بجا کر
بتا ذرا معجزہ تو دکھاؤ ذرا، جیسے کرتب دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں. آسمانوں کے خدا کو، کائنات کو بنانے والے کو، سورج چاند ستارے کو آسمانوں میں کھڑا کرنے والے کو، ان میں روشنی پیدا کرنے والے کو، گلیکسیز کا نام رکھنے والے کو، ہمارے بالوں کو کاؤنٹ کرنے والے کو اس کا تمسخر بنایا جا رہا تھا اور اسے کہا جا رہا تھا ذرا دکھا کوئی چھوٹا سا معجزہ. لوگ معجزوں کو بڑا سمجھتے ہیں اور خدا کے نزدیک کوئی معجزے معنی نہیں رکھتے، کیونکہ جہاں پر خدا ہے وہاں پر معجزہ ہے. بائبل میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل میں ایک گھر میں وہ گیا اور لکھا ہے وہاں پر فریز ہے، اور شفا دینے کی قدرت اس کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور آگے یہ لکھا ہے پر کوئی شفا نہ پا سکا. سو شفا دینے کی قدرت کلیسیاؤں کے اندر، عبادتوں کے اندر، آپ کے گھروں میں جب آپ بائبل پڑھتے ہیں موجود ہوتی ہے، پر ہم شفا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم زندہ خدا کو نہیں مانتے. ہم انسانوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تسی میرے تے سر تے ہاتھ رکھو، پانی تے دعا کر کے دیو، تیل تے دعا کر کے دیو، پھر ہم شفا پائیں گے. ہم یسوع کی بجائے لوگوں کے پیچھے لگ گئے. بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ ٹوڈے واز دا ڈے when Jesus claimed who he is. وہ کون ہے؟ اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت اور زندگی میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، چٹان میں ہوں، عہد کا صندوق میں ہوں. اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں موجود تھا. میں باپ میں سے نکلا ہوں اور باپ مجھ میں رہتا ہے. سنڈے کا دن تھا جو خدا نے کلیم کیا کہ وہ کون ہے. اس سے پہلے خداوند حقیقت کو زیادہ نہیں شاگردوں کو بتاتے تھے. سنڈے کے دن جب قبر خالی ہو گئی تو بتایا صلیب سے اترتا تو تمہیں سمجھ نہ آتی، کیونکہ میں زخمی تھا. کہ زخمی انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور مردہ انسان زندہ نہیں ہو سکتا. قیامت اور زندگی میں ہوں. جب تو مٹی تھا تیرے نتنوں میں نے سانس پھینچی تھی. جب تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے تجھے شکل دی تھی، کاریگر کی طرح سے تجھے بنایا تھا. This was the day when Jesus claimed who he is. فتح مندی کا دن، خوشی کا دن، جس دن ڈارکنس نے پوری دنیا پر، لکھا ہے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اور تاریکی نے پوری دنیا پر تاریکی چھا گئی. اور لکھا ہے ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. اور لکھا ہے چٹانیں تڑک گئیں، زلزلہ آ گیا، اور بہت سارے لوگ جو قبروں میں تھے وہ بھی ان میں زندہ ہوئے. یہ مسیح کی موت کی بات بتا رہا ہوں. تاریکی، مایوسی، لوگ گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ڈرے بیٹھے تھے. صوبیدار ایک کہتا ہے یقیناً یہ خدا کا راست باز، خدا کا بیٹا تھا. یہ کوئی بڑا راست باز شخص تھا. پلاطس سمجھ گیا کہ یہ راست باز ہے، پر اپنے نہیں سمجھے. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا why we call this day is very important because this is the day جب اس نے جو کلیم کیے تھے اس میں بتایا کہ who he is. جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. اور خداوند نے آج کے دن بتایا کہ اگر میں موت پہ فتح حاصل کرتا ہوں تو میں تم میں رہتا ہوں، اور جو مجھ میں مرتا ہے وہ بھی فتح حاصل کرے گا. اسی لیے پال کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. مسیح مر نہیں سکتا، مسیح کو آپ قبر میں رکھ نہیں سکتے. میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے کے متعلق جی اٹھنے کی منادی کا ذکر ہے، تو بائبل میں جی اٹھنے کو اور اس کی
मसलूबियत को निकाल दें, ये दोनों बातें निकाल दें, तो बाइबल सिर्फ एक हिस्ट्री बुक है। अगर उसमें से यीशु निकाल दें तो कुछ भी नहीं है उसमें, वो भी एक आम किताबों की तरह से किताब होगी। लेकिन यीशु आया ताकि आपको बाइबल के पन्नों के ऊपर बताए कि मैं बाइबल की हर किताब में मेरा जिक्र है। इस्राएल में वो चट्टान कौन थी, वो चश्मा कौन था जो तुम्हें पानी पिलाता था। तो बाइबल में मैं देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त ये क्लेम करते थे कि हु ही इज। वो अपने शागिर्दों को बताते थे और कहते थे कि इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा। अगर आप बाइबल मुकद्दस देखें, मैथ्यू में भी लिखा है, मार्क में भी लिखा है, लूक में भी लिखा है, जॉन में भी लिखा है, और बार बार खुदावंद क्या उन्हें बताते थे, इब्ने आदम यरूशलेम को जाता है और वहां लोग उसे पकड़वाएंगे। यही लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, जो बातें उसकी मार्फत लिखी ताकि वो पूरी हों, और लोग उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, बेइज्जत करेंगे, उस पर थूकेंगे। देखो, थूक का भी जिक्र है। इमेजिन करो, छोटी से छोटी डिटेल खुदा ने बताई। हालांकि कोड़ों का जिक्र हो सकता था, पर थूकने का भी जिक्र है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें, कि खुदा छोटी से छोटी डिटेल करता है। खुदा की बादशाहत में एक गधा भी शामिल था। खुदा की बादशाहत के अंदर छोटी से छोटी चीज भी शामिल है। एक मछली, एक दफा उसके पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो जा रहे थे, तो उसने कहा पतरस को कि जाके बंसी डालना और एक मछली आएगी, उसमें 50 सेंट होंगे, 25 अपना टैक्स दे देना और 25 मेरा टैक्स दे देना। तो खुदा की बादशाहत में खुदा ने छोटी से छोटी चीज को भी शामिल किया है। इफ यू थिंक कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, नो, अगर आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा हैं तो आपकी भी बड़ी वैल्यू है। खुदा आपको नाम से जानता है। तो छोटी से छोटी डिटेल, तुझ पर थूकेंगे, लिखा है बेइज्जत करेंगे, कोड़े मारेंगे, कत्ल करेंगे। फिर आखिर में क्या कह देता था खुदावंद, तीसरे दिन जिंदा वो जी उठेगा। एक गल कोई नहीं समझ आ रही सी, यार ये पता नहीं क्या मसीह हर वक्त मुझे मारेंगे, हम इसे बादशाह बनाना चाहते हैं, ये मरने की बातें करता रहता है। यार लीडर ठीक नहीं है। कोई एल्डर साहब होंगे ना, कहते नहीं जी ये लीडर नहीं ठीक है, कोई और लभीए पार्टी, कोई चर्च और लभीए, ए लीडर ठीक नहीं है, ये हर वक्त मायूसी दियां गल्लां करता है, ये ठीक नहीं है। बट बाइबल मुकद्दस के अंदर हर इंजील के आखिर में आखिर यही हुआ, मुझे मारेंगे, मुझे पकड़वाएंगे, मुझ पर कोड़े बरसाएंगे, मुझे बेइज्जत करेंगे, लेकिन इब्ने आदम तीसरे दिन जिंदा जी उठेगा। बाइबल में एक इंजील में मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं जैसे ही खुदा ने कहा वो जी उठेगा, और जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना फौरन जाते हैं, कोई बीच में गैप नहीं है, वो जाते, अच्छा खुदावंद है गल्लां ठीक ने, ये बता जब यरूशलेम में जाएगा बादशाहत में, एक सज्जे ते एक खब्बे में बैठना चाहिए, साड़ी बादशाहत होएगी। ए दो मिनिस्ट्रियां साडे कोल है ना। आजकल लोग बड़ी मिनिस्ट्री स्पीक करते हैं ना, ए मिनिस्ट्री बड़ी है जी, सज्जे खब्बे होएगा तो सारे कीमती प्रोजेक्ट्स मैनू मिलेंगे। खुदावंद है, और खुदावंद ने कहा तुम नहीं जानते तुम क्या मांगते हो। सज्जे खब्बे बिठाना मेरा काम नहीं, खुदा का काम है। जो प्याला मैं पी रहा हूं तुम नहीं पी सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो नहीं समझते थे जो बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज के दिन इतना बड़ा तारीखी वाकया हुआ, लेकिन लोग समझते नहीं थे हु ही इज। और खुदावंद ने आज के दिन बताया, वो जो इंजीलों में बात लिखी गई, खुदावंद ने आज के दिन बताया कि हु ही इज। मैथ्यू में लिखा है, और एक जगह तो आपको पता है खुदावंद ने कहा मैं मारा जाऊंगा, पकड़वाया जाऊंगा। तो आपको पता है पतरस जरा बड़ा चहीता था, मेरा नाम भी पतरस है उर्दू में। तो पतरस क्या कहता, खुदा ना करे खुदावंद ले एक ही नहीं गल्लां कर रहा, तू पंजाबी हुंदा ते इंज ही कहंदा, ये तो नहीं खुदावंद नहीं, ना 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 ना, डोंट टॉक लाइक दिस, वी डोंट वांट टू लिसन दिस। और आपको पता है खुदावंद ने पीछे मुड़कर कहा, ऐ शैतान दूर हो।
کیونکہ تو خدا کے کام کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے. Can you imagine that? خداوند انہیں اپنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں پر وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں. اور ایسے کتنے لوگ ہیں جب خداوند مجھ سے اور آپ سے خدا کے کلام کے ذریعے سے اپنی ڈیٹیل بتاتا ہے، نہیں خداوند انج نہیں، انج ہونا چاہیے، ایس سال نہیں، ایس سال میرے وے، دس وے، مائی وے. لیکن ہم خدا کے پلان کو نہیں سمجھتے. آج کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے پلان کا پکا خدا ہے. خدا جو بناتا ہے پلان اس پہ قائم رہتا ہے. خدا نے کہا وہ تیسرے دن زندہ ہوگا and God was risen. خدا نے کہا وہ موت پر فتح حاصل کرے گا اور اس نے حاصل کی. 3.5 دن نہیں لگے، تیسرے دن جو ٹائم آسمانوں پر لکھا گیا اسی ٹائم پر پتھر رول ہوا، فرشتے آئے، آسمانوں پر ہلچل مچ گئی. اب ایک عجیب ہلچل تھی پوری دنیا کے اندر کہ آج خدا نے زندہ ہونا ہے، آج ابن آدم زندہ ہوگا، آج اس کا فتح مندی کا دن ہے، آج آسمانوں پر خوشی ضیافتیں تھی. فرشتے آئے، قبر پر بیٹھے ہیں، قبر کے اندر ہے، بھونچال آ رہے ہیں. عورتیں سمجھ نہیں پا رہی ہو کیا رہا ہے، خوشبوئیں لے کر جا رہی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا. خداوند نے یہ باتیں راز میں نہیں کی تھی، یہ ساری واٹس ایپ گروپ پہ تھی. وہ بلیورز کا واٹس ایپ تھا نا اس ٹائم. خداوند نے یہ ساری باتیں سب کو بتائیں کہ ایسا ہوگا، پر لکھا ہے وہ نہ سمجھ سکے. آج میں بھی کئی باتیں بتاتا ہوں پر کئی لوگ نہیں سمجھتے. یہ آواز میری نہیں ہوتی، کئی چیزیں ہیں جو اس میں لکھی بھی نہیں ہوتی، خدا کا روح ہی بتاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹوڈے واز اے ڈے جب خداوند نے اپنی اس بات کو پورا کیا. ہم لوگ کیسے لوگ ہیں کہ ہم سنتے ہیں پر سن کر غور نہیں کرتے اس پر. کلام کتنی دیر ہو گئی ہمیں سنتے، ریزوریکشن کا کلام کتنی دیر ہو گئی مجھے اور آپ کو سنتے. کیا ہماری زندگیاں ریزوریکٹڈ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مسیح میں مرنا کا مطلب ہے نجات پانا، مسیح میں دفن ہونے کا مطلب ہے بپتسمہ لینا اور اس میں زندہ ہو جانا. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. بپتسمہ آپ کی مسیح کی مصلوبیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ناؤ یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو فالو جیسس، نو ٹرننگ بیک. پبلکلی اناؤنسمنٹ ہے. سو ریزریکشن مینس جیسس ہیز پاور. جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. خداوند نے کہا قیامت و زندگی میں ہوں تو اس نے کر کے دکھایا. ڈاکوؤں کے کہنے سے نہیں، بادشاہ کے کہنے سے نہیں، پلاطس کے کہنے سے نہیں، اس کے ٹائم کے مطابق. اور پتھر، آپ کو پتا ہے کہ پتھر، میں کئی دفعہ ہمیشہ اس پہ بیان کیا کہ پتھر ہلانا خداوند کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. چٹانیں اس کا حکم مانتی ہیں، پتھر اس کے حکم مانتے ہیں، طوفان رک جاتے ہیں، تھم جاتے ہیں، درخت اس کا حکم مانتے ہیں. چند لمحوں میں ایک بیج درخت بن جاتا ہے. چند لمحوں میں وہی میں جو سالوں میں ملتی ہے خداوند پانی کو اس میں بدل دیتا ہے. خداوند کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں تھی. پر لکھا ہے فرشتوں نے وہ پتھر رول کر دیا. اور وہاں پر لکھا ہے وہ اس لیے رول کیا کہ لوگ باہر سے جو لوگ ہیں وہ اندر جا کر دیکھیں. یسوع اندر سے بھی غائب ہو سکتا تھا، اسے دروازہ کھلنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پتھر ہٹے گا تو یار پتھر ہٹاؤ میرا اندر دم گھٹ رہا ہے. نو، وہ ریزریکٹڈ کرائسٹ ہے، وہ تو خود سانس ہے. اس وقت ضرور اس کا دم گھٹا جب وہ صلیب پر تھا اور اس نے کہا میں پیاسا ہوں، کیونکہ وہ کامل انسان تھا. پر مرنے کے بعد وہ ایک کامل خدا تھا. وہ پاورفل انسان کی صورت میں ایک خدا اس دنیا میں. اور بائبل یہ بتاتی ہے
کہ آج کا دن وہ تھا جب اس کو کہا گیا کہ جو اس نے کلیم کیے وہ پورا کر سکتا ہے۔ ایک بات میں دیکھ رہا تھا میتھیو چیپٹر 27 ورس 66 میں، وہاں پر لکھا ہے کہ قبر کو سیل کیا گیا۔ یو نو دیٹ، آپ سب جانتے ہیں، سیل کیا گیا۔ میں اس کو پڑھ رہا تھا، لکھا ہے، غور کیجئے گا یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا۔ اب غور کیجئے، توجہ فرمائی اس بات پر، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند ہمیں یاد ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو یسوع پر یقین نہیں رکھتے۔ میں کتنی دیر اسی پر ٹھہرا رہا، میں کیا انبلیور لوگوں کو یاد ہے کہ ایک ہی گل، خداوند اس کے شاگردوں کو نہیں یاد، اس کی ماں کو نہیں یاد، اس کے بھائیوں کو نہیں یاد، اس کے ارد گرد کمیونٹی کو نہیں یاد۔ وہ انہیں بتاتا رہا کہ میں مارا جاؤں گا، میں زندہ ہوں گا، پر وہ بھول چکے۔ یہ میسج ان کی زندگی کے اندر نہیں تھا، اسی لیے وہ مایوسی میں تھے، وہ بھولے ہوئے تھے۔ پر یہاں پر لکھا ہے سردار کاہن فریسیوں کے پاس جاتے ہیں اور پلاطس کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند ہمیں یاد ہے۔ جو یسوع پہ یقین نہیں رکھتے تھے انہوں نے سرمن بھی یاد نے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے، یہاں پر جیسس کو ڈسیور کہا گیا، لکھا ہے جیتے جی کہا تھا۔ اب غور کریں، یہ بات شاگردوں کو نہیں یاد۔ خداوند اماوس کی راہ پہ 2 شاگردوں کو کہتے ہیں اور ان کو جھڑکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں یہ باتیں میں نے بتائی نہیں تھی، یاد نہیں ہیں یہ باتیں۔ پر یہاں پر ان کو یاد ہے جو غیر قوموں والے ہیں۔ کیا بات یاد ہے؟ کہتا ہے اس نے کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سردار کاہن، فقیہ، فریسی، جو اس کو مارتے ہیں، جنہوں نے مارا، قتل کیا، اندر سے ڈرے ہوئے ہیں۔ خداوند نے کیا سی، تیجے دن زندہ ہوئے گا، ایسا کر کہ اس کی قبر کے اوپر ایک پتھر رکھوا۔ لکھا ہے خداوند ہمیں یاد ہے، آگے لکھا ہے حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی۔ اندروں ڈرے ہوئے نہیں کہ زندہ نہ ہو جائے۔ حکم دے کہ 3 دن تک اس قبر کی قبراں دی بھی کوئی نگہبانی کر دے۔ زندوں کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، آج کل تو پریچرز بھی لے کے گھومتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، گن مین بٹھائے ہوتے ہیں، جدھر بھی جائے۔ میں کہتا ہوں بڑی موجیں ہیں یار، کیا بات ہے۔ پر یسوع جب زندہ تھا تو اس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، مرا تو اس کے دشمنوں نے اس کی قبر پر باڈی گارڈ بٹھائے۔ اور وہ کس لیے بٹھائے؟ What was the reason؟ کیونکہ وہ ریزوریکشن سے نا واقف تھے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ لاش چوری ہو گئی تو یہ کہیں گے جی وہ زندہ ہو گیا۔ اس کے کلیم سچے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے پلاطس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، پلاطس نے اس سے کہا تمہارے پاس پہرے والے ہیں، سیکیورٹی گارڈ؟ جاؤ، کیا کہتا ہے؟ گو، جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کر لو۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، کیا بات اس نے کہہ دی پلاطس نے۔ جہاں تک ہو سکے، ساری اتھارٹی ہے، جتنے گارڈ چاہیے، جتنے لوگ چاہیے، جتنی فوج چاہیے، بٹھا لو، پورا شہر اس قبر کے آگے بٹھا لو، اس کو سیل کر دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد کامیاب ہو سکے۔ پر وہ یہ نہیں جانتے تھے وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے
کہ وہ زندہ خدا کو قبر میں نہیں رکھ سکتے، وہ زندگی کو اس ہول میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے قبر کی رکھوالی نہیں چاہیے، وہ تو میرے اور آپ کے لیے عالم روا میں اتر گیا تاکہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے خداوند کے ریڈیمپشن پلان کو کہ وہ پرانے عہد کی وہ تمام روحیں جو قید تھی، جو ڈیول نے قید کر رکھی تھی، ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس دن یہ کام ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے ہم نے یسوع کو قبر میں بند کیا ہے، اور انہیں نہیں پتا تھا وہ عالم روا میں اور ہی کام کر رہا ہے۔ وہاں پر بھی آزادی ہو رہی ہے۔ خداوند قبر میں آرام نہیں کر رہا تھا، سویا نہیں ہوا تھا، عالم روا میں تھا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے، اس نے کہا جہاں تک پوری کوشش، جہاں تک ہو سکے اس قبر کی رکھوالی کرو، ایسا نہ ہو کہ پہلا دھوکہ دوسرے سے زیادہ ہو۔ لکھا ہے پہرے والوں کو ساتھ لے گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگرانی کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ قبر کی سیل کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آج یسوع کی باتوں کو سیل کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا میں گورنمنٹ خداوند کی باتوں کو سننے نہیں دیتی، اسکولوں میں بین کر دیا گیا، سیل کر دو، نو بائبل، 10 احکام نکال دو، دعائے ربانی نہیں ضرورت، بائبل میں سے بیٹے کا ورڈ نکال دو، لوگ اوفینڈ ہوتے ہیں۔ یسوع کو قبر میں رکھنے کی کوشش، یسوع کے کلام کو سیل کیا جا رہا ہے، بائبل کو چھینا جا رہا ہے، زندگی کے کلام کو روکا جا رہا ہے، اور اس کی رکھوالی کون کر رہے ہیں؟ ایول فورسز، ایول فورسز۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے وہ کس سے ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کلام کا خود رکھوالا ہے، اس سے میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ So today was the day جب خداوند نے ان تمام نگرانوں کو، سیکیورٹی گارڈز کو، پلاطس کو، سردار کاہنوں کو، وہ موکرز جو سے کہتے تھے صلیب سے اتر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سب کو بتایا کہ میں صلیب سے اتر سکتا تھا، پر میرا اترنے کا مقصد اس دن نہیں، آج کا تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ زندگی کا مالک میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، کیونکہ زندگی کا مالک میں ہوں۔ آج کے دن خداوند نے پروو کیا کہ ہی واز اے سن لیس لیمب آف گاڈ۔ آپ کو پتا ہے قربانی جب قبول ہوتی تھی، اگر یسوع کے اندر گناہ ہوتا تو وہ زندہ بھی نہ ہوتے۔ یو بلیو دیٹ؟ آج کے دن یہ پروو ہوا کہ وہ بے عیب برا تھا جو اس دنیا میں پیدا ہوا۔ اس نے کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کوئی کامل نہیں سوائے یسوع کی۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یسوع کے لیے غلط موویز بناتے ہیں، The Last Temptation of Jesus۔ آج کل عجیب عجیب موویز بناتے ہیں، یسوع کو کئی جگہ ڈانس کرتے ہوئے دکھائیں گے، کئی جگہ جوک کرتے ہوئے، عجیب عجیب جو کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے، but this is not good۔ اور ہمارے بچے کئی دفعہ خوش ہوتے ہیں، so what؟ No, that matters۔ آپ خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ You are not just talking about Messiah, the Son of God۔ You are talking about King of King, Lord of Lord۔ زمین اور آسمان کے اختیار جس کے پاس ہے، آپ اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ He was a sinless lamb of God، بے عیب برا، اور جس کے بارے میں لکھا ہے اور بروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کروا دی۔ خلاصی کس کی کروائی؟ ذرا بولیں کھول کے۔ ہوئی ہے تو بولیں گے، نہیں ہوئی تو نہیں بولو گے آپ۔ ہوئی ہے؟
किसकी हुई है? जरा रेज योर हैंड। यस, हम सबकी खलासी हुई। और किसके खून से? बर्रों और बछड़ों के नहीं, अपने खून से। और कब हुई? जब वो जिंदा हुआ। अगर वो जिंदा ना होता, हमारा ईमान बेफायदा, हमारी गवाही में कोई ताकत नहीं थी, हमें पता लगता कि यीशु के अंदर कोई पावर नहीं है। ऐसे ही कहता था। वो करिश्मे कर सकता। आपको पता है जादूगर भी थे जो मौजज़े करते थे, फ़िरौन के पास भी थे जो मौजज़े करते थे। लोग उसे भी मैजिशियन नहीं समझते, या जादू के जरिए, बदरुओं के जरिए काम किए। लेकिन उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। नो, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। सो रेजरेक्शन है पावर। आज के दिन उसने ये बताया कि वो जिंदा खुदा है। सो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर रेजरेक्टेड क्राइस्ट रहता है, देन यू हैव इटर्नल पावर। एक अजीब पावर है आपके अंदर। ऐसी पावर है जो आपको मायूस होने नहीं देगी, जो आपको कब्र में रहने नहीं देगी। आपकी निगहबानी जितनी मर्जी बदरुएं करें, आप उसमें से मायूसी से निकल आएंगे, क्योंकि यीशु आपके अंदर है। आप मुर्दा मसीही रह नहीं सकते। अगर मसीह आप में है तो आप जिंदा मसीही हैं। कईयों ने मुर्दा मसीह रखा हुआ है, वो कब्र तो ही नहीं निकले आज तक। कहते वो भी मसीह ने अपने आप में। हम जी क्रिश्चियन होते हैं, पर उनके काम, बाइबल में तीतस के खत में लिखा है, वो मुंह से तो जिंदा खुदा के नाम की गवाही देते हैं, पर उनके काम उसका इनकार करते हैं कि वो जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। उनके काम, उनकी बातें, उनकी ऐब जोई, उनका एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, उनकी रोज की डीलिंग क्या बताती है कि दे डोंट बिलोंग टू रेजरेक्टेड क्राइस्ट। क्योंकि जिंदा खुदा की फौजें जिंदा खुदा की तरह चलती हैं। उनका निशान भी वैसा ही है। वो जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम जिंदा खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं कई दफ़ा सोचता हूं कि सिर्फ इसी बात को लेकर आप शुक्रगुजारी करें ना कभी, कि खुदावंद आप किसी देवता को नहीं मानते, आप जिंदा खुदा को मानते हैं। आपका दिल खुशी से भर जाएगा कि आप अपने बेड पर लेटे हैं, आप अपने वॉशरूम में हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में हैं, आप गाड़ी में हैं, आपका खुदा आपके साथ। उसका सिस्टम, वो जो टेस्ला का मालिक है, क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क, उससे भी ज़्यादा मजबूत है। उसके पास भी इंटरनेट का कोई सिस्टम है ना। इसका सिस्टम बड़ा फर्क है। उसका इंटरनेट ज़मीन के अंदर नहीं जा सकता, इसका इंटरनेट ज़मीन के अंदर भी जाता है। और वो कहता है, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला ना सके जे चढ़ जावां आसमानां दे उत्ते ते ओथे है तू ही, वो छावां बिस्तरा पाताल विच ओथे है तू ही। तो आप उससे कनेक्टेड हैं। आपके लिए इतनी बड़ी खुशी है, ये बहुत बड़ा पैगाम है। और आज मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। आप कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? आपकी जिंदगी के अंदर रेजरेक्शन है? क्या आप जिंदा मसीही हैं या मुर्दा मसीह? बाइबल में मुर्दा मसीह को क्या कहा गया है? सफेदी फिरी कब्रें। सफेदी फिर गए, चंगे चंगे कपड़े पा ले नजर आ, पर है कब्रें ही नहीं। जिंदा लगते हैं पर अंदरों कब्रें। मरे हुए मसीही, डेड क्रिश्चियन, कलीसियाओं में, घरों में 90% पाए जाते हैं। उनके काम उनकी डेडनेस की गवाही देते हैं। दे आर डेड। उनकी हेट्रेड, उनका हसद, उनका झगड़ा, वो काम जो रूह के काम नहीं है। बिदतें, बुक्स, कीना, अनफॉरगिवनेस गवाही देते हैं कि ये मरे हुए क्रिश्चियन है। क्योंकि जिंदा क्रिश्चियन, उनकी कब्रें खाली हैं, उनके दिल खाली हैं। दिल में वो किसी के लिए मैल नहीं रख सकते, क्योंकि वो जिंदा क्रिश्चियन है। अगर आप ऐसे मसीह को मानते हैं जो क्लेम करता है हु ही इज, जो अपनी पावर को दिखाता है मौत के बाद कि वो क्या कर सकता है,
جو یہ بتاتا ہے کہ I am the sinless Lamb of God, تو پھر آپ پال کی طرح سے اپنے اندر ورشپ کو پروڈیوس کریں گے. آپ کی زندگی میں ایک اور بات آ جائے گی. You will produce worship. آپ کا دل کرے گا گانے کا, گائیں گے, ستائش کریں گے. ستائش آپ کے لبوں پر ہوگی. بائبل میں لکھا ہے ریزوریکشن پاور جو ہے وہ ہماری زندگی میں ورشپ کو پروڈیوس کر دیتی. پھر پادری نو, کوائر لیڈرز, تبلے والے کو یہ انہاں نوں زور نہیں لانا پیندا, یار اچھی گاؤ. پھر آپ کونے میں بھی ہوں گے, آپ کی آواز آ رہی ہوگی, آپ کا دل گا رہا ہوگا حنا کی طرح سے, آپ کی زندگی میں شکر گزاری ہوگی. یہ ریزوریکشن پاور ہے. پال اور سلاس نے ایک معجزہ کیا. انہوں نے ایک لڑکی کو ٹھیک کر دیا, اس میں بدرو تھی. وہ معجزہ ہی انہوں نے گلے پہ گیا. آپ کو پتا ہے انہوں نے بدرو نکالی, انہوں نے ان کو بینت لگائے. پڑھ لیجئے گا واقعہ کا, اعمال کی کتاب 16 باب میں ذکر ہے. فلپی میں یہ واقعہ ہوا. بینت کھا دے یار, چنگا کام کرن دے, بینت مار رہے. لکھا ہے ان کے کپڑے بھی پھاڑے, ان کو مکے مارے, اور پھر لکھا ہے انہیں قید میں ڈال دیا. پر وہ ریزوریکٹڈ کرائسٹ کو مانتے تھے. ریزوریکٹڈ کرائسٹ کے ماننے والے دکھوں میں, تکلیفوں میں اظہار کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں. وہ بھی ان کو گالیاں دے سکتے تھے, وہ بھی انہیں کہہ سکتے تھے برا بھلا, ہاتھا پائی ہو سکتی تھی, یار اسی تو اڈک چنگا کام کیتا ہے, تو سان کیوں مار رہے ہو. نو, انہوں نے کیا کیا جب قید میں تھے؟ تو بائبل میں لکھا ہے the power of resurrection created singing in their life. لکھا ہے سلاس اور پال مل کر خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے. اور پال کہتا ہے کہ وہ ریزوریکٹڈ کرائسٹ کو مانتا ہے. کیا آپ اپنے دکھوں تکلیفوں میں گیت گاتے ہیں؟ ابھی تو چرچ آنا جانا چھاڑ دینے کئی دفعہ, بس بھائی سب دل نہیں سکھا رہے, آج ٹھیک نہیں سمے, یہ بھی نہیں پتا اگلی سا بھی آنے کے نہیں. آپ ٹھیک ہوں یا نہ ہو, اگر آپ یسوع کے ساتھ ٹھیک ہیں, آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہیں. اگر آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے, آج میں چیلنج دینا چاہتا ہوں سب کو, جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. I don't know your Christian life. I don't know your Christian walk. I don't know which denomination you were born. I don't know your background. But one thing I know, کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے. وہ آپ کو پیار کرتا ہے, وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے, وہ آپ کی زندگی کو بھی ریزوریکٹڈ بنانا چاہتا ہے. وہ قبر میں نہیں رہنا چاہتا, وہ یہاں پر قید نہیں ہونا چاہتا, وہ اس دل میں رہ کر اس زندگی کو ریزوریکٹڈ بنانا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے آپ کی زندگی کے اندر تازگی آئے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے باغیچہ جو اجڑا ہوا ہے اس کے اندر گلستان بن جائے, پھول کھلیں, روحانی پھل آئیں, اور آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں ہوں. وہ آپ کی اجڑی زندگی کو بچانا چاہتا ہے, کیونکہ یہ اس کا کام ہے. ڈیول کا کام ہے چرانا, مار ڈالنا, ہلاک کرنا, پر اس کا کام ہے کہ وہ کثرت کی زندگی سے ہمیں معمور کر دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے. I don't know your depression, but one thing I know, اگر آپ اپنی پرابلمز یسوع کے پاس آج لائیں گے, God can restore your life. He is master in that. Restoration. آپ کی لائف کیسی بھی ہے, ابھی اور اسی وقت چینج ہو جائے گی. اندھے گئے آنکھیں مل گئیں, لنگڑے گئے چلنا شروع کر دیا, کوڑی گئے پاک ہو گئے, مردہ آیا زندہ ہو گیا. آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ لنگڑا پن ہے, ہاتھ سوکھا ہوا ہے, خدا کو دینے کے لیے سوکھے ہاتھ ہیں, دینا نہیں جانتے, آپ کی آنکھیں اندھی ہیں, سچائی کو نہیں دیکھ سکتی, آپ کا ذہن بند ہے. اس نے کانٹوں کا تاج یہاں پر اس لیے رکھوایا گیا, یہاں سے بھی بلڈ نکلے اور آپ کے ذہن کو پاور ملے اور آپ اس روشنی کو پہچان سکے. یسوع آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے. And he wanted to fill with his spirit. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ کر ریزوریکشن کو پروڈیوس کرے. I don't know, آپ کے جھگڑوں کو ختم کر دے, آپ کے اندر خوشی ہو, شادیانے بجے, اور آپ کے گھروں کے اندر خوشبو ہو محبت کی.
لوگ کہیں گے کیا ہے، پیسہ آ گیا زیادہ، کوئی اچھی انکم آ گئی. آپ کہیں گے نہیں، یسوع مل گیا ہے. اور یسوع کہے گا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ اس نے دولت پر نہیں، مجھ پر دھیان لگایا ہے.